والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام مہمانان گرامی، بزرگوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے اعزاز ہے کہ اس پروقار بزم میں مجھے آپ سے چند لمحے نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے کچھ کہنے کے لیے حاضر ہونے کا موقع ملا، اور یہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہ تقریب انعقاد پذیر ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ایسا ایک تعلق ہے کہ شاید نہ ہمارے لفظ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، اور نہ خود ہمیں اندازہ ہے کہ اس ذات بابرکات سے ہم کس قدر محبت رکھتے ہیں. لیکن اگر اسے تھوڑی بے باکی کے ساتھ حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نقطہ نظر سے میں جب دیکھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی حقیقت کا ادراک دیتا ہے، علم دیتا ہے، تفکر دیتا ہے، توجہ دیتا ہے، حقائق کا، اشیاء کا علم عطا کرتا ہے، چیزوں کو پرکھنے کی توفیق دیتا ہے، صحیح کو صحیح سے، غلط کو غلط سے، خیر کو خیر سے، شر کو شر سے جاننے کی توفیق دیتا ہے. وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور کیسے دیکھتے ہیں؟ علامہ اقبال کے کچھ اشعار مجھے حیران کر دیتے ہیں کہ کیا مومن اس درجے پہ جا کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتا ہے تو اس کے وجود میں سوائے عشق مصطفیٰ کے کچھ نہیں رہتا. جسے علامہ نے کہا کہ بن گری با دیدہ صدیق اگر معنی حرفم کنی تحقیق اگر قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. کہ اگر تو میرے حرفوں کی تحقیق کرے اور میرے حرفوں کو ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے دیکھے، قوت قلب و جگر گردد نبی، تیرے اندر نبی کے عشق کی آتش منور ہو جائے گی، تیرے قلب و جگر کی طاقت بن جائے گا اس کا تصور. از خدا محبوب تر گردد نبی. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر چیز سے بڑھ کے عزیز ہو جائے. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جہاں صوفیاء کاملین نے اور اولیاء اللہ نے اپنی ہر جستجو کا جو منتہائے مقصود ہے
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ مثلا حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے مختصر سی، مجالست النبی۔ جب میں نے اس کو عنوان دیکھا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آپ احوال مجلس بیان کریں گے، جو روحانی بزم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بپا ہوتی ہے اس کا احوال بیان کریں گے، یا ان صوفیاء کے واقعات کو نقل کریں گے جنہیں عالم رویا میں یا عالم روحانی میں یا حالت بیداری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ لیکن جب اس کتاب کو میں دیکھتا ہوں تو اس کتاب میں ایسی کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ نے احوال مجلس بیان کیے ہوں یا احوال مشاہدہ بیان کیے ہوں، بلکہ اس کتاب کے اندر آپ نے سٹیجز لکھی ہیں کہ انسان اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرتا ہے، اس کی راستے کی ضرورتیں کون کون سی ہیں، اور راستے میں جو سفر وہ طے کرتا ہے وہ کیسے طے کرتا ہے، اور ایک مقام پہ جا کے آپ لکھتے ہیں کہ سب سے مشکل مرحلہ بندے کے لیے فنائے نفس کا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو، نفس کی خواہشات کو، نفس کی تمنا کو کچل دے اور اس کے وجود کے اندر صرف اور صرف اپنے محبوب کی تمنا راسخ ہو جائے اور وہی باقی رہ جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس درجے کو پانے والا اپنے آپ کو فنا فی اللہ کی منزل کے لیے تیار کرتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے تو اس وقت وہ اس قابل ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کر سکے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ اس منزل سے گزر جاتا ہے اور وہ بقا کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور بقا باللہ کی منزل کو پاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کی دائمی حضوری حاصل کر سکے، کہ کسی بھی وقت اور لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے محروم نہ رہے۔ تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا، بلکہ وہ کتاب دیکھنے قابل ہے، بہت عظیم شاہکار آپ کی تصنیف مبارک ہے۔ آپ نے اس میں جو مقصود متعین کیا ہے کہ تم اگر فنا فی اللہ کی منزل چاہتے ہو تو کیوں چاہتے ہو، اگر بقا باللہ کی منزل چاہتے ہو تو کیوں چاہتے ہو، یعنی آپ کسی بھی راستے میں چلتے ہیں تو آپ کے پیش نظر اس کا کوئی مقصود ہوتا ہے۔ کوئی بھی ڈگری آپ حاصل کرتے ہیں یا تو آپ وہ اپنی ایکیڈیمک کیریئر کے لیے حاصل کرتے ہیں، یا آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کے لیے حاصل کرتے ہیں، یا آپ کسی اور غرض سے حاصل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ اپنی اسپرچول جرنی شروع کرتے ہیں، اپنے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو آپ کے پیش نظر بنیادی چیز آپ کا مقصود ہے جو آپ کو لے کے چلتا ہے جہاں بھی آپ جاتے ہیں۔ اگر کسی کا اس راہ فقیری میں مقصود یہ ہے کہ میں فقیر بن جاؤں، پہلی چیز تو وہ ظاہر دکھاوے والے آتے ہیں کہ لوگ اسے کہیں کہ یہ واقعتاً بڑا صوفی ہے، جو ریاکاری کا ایک درجہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ کہیں یا لوگوں سے آگے بڑھ کے تھوڑا اس کے اندر یہ جستجو ہو جائے کہ میں فقیر بن جاؤں یا کسی درجے پہ یا کسی رتبے پہ پہنچ جاؤں۔ اور تیسرا درجہ جو ہے وہ بے لوث ہے کہ اس کی طلب سوائے محبوب کے اور سوائے مطلوب کے کچھ نہیں ہوتی۔ تو جو خود ابھی تک اس چکر میں ہے کہ میں پیر بن جاؤں یا فقیر بن جاؤں یا مجھ سے کرامات کا ظہور ہونے لگے، حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا طالب، ایسا شخص جو خود ابھی فقیری اس لیے لینا چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ سے کرامتوں کا ظہور ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی تک خلق کی توجہ حاصل کرنے سے بے نیاز نہیں ہوا، تو وہ فقیر کامل کے رتبے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مقصود ہے جو آپ کو لے کے چلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فنا فی اللہ اس لیے حاصل کرو، اس کا مقصود یہ ہے کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی ایک بار زیارت نصیب ہو جائے، اور بقا باللہ کی منزل اس لیے حاصل کرو
کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک کی دائمی حضوری کو حاصل کر لو۔ تو یہ اپنا اپنا جستجو کا سفر ہے، آپ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، یعنی ایک کیریئر اورینٹڈ بات میں کرتا ہوں، ایک شخص ہے جو کسی جگہ ملازمت کرتا ہے، اس کی ملازمت کا منتہائے مقصود کوئی بھی ہو، لیکن اس درمیان میں اس کی جو خواہش ہے وہ اپنے امیجیٹ باس کی یا اپنے سینئرز کی توجہ حاصل کرنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہی معاملہ ہمارا زندگی کے ہر شعبے میں ہے، یہی معاملہ ہمارا سیاست میں ہے، یہی معاملہ ہمارا سماج کے اندر ہے، یہی معاملہ ہمارا اپنی گھریلو ذاتی زندگی کے اندر ہوتا ہے، اور یہی معاملہ ہمارا دنیا داری کے بہت سے دیگر پہلوؤں میں ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی ایک رضا کو حاصل کیا جائے، بجائے اس کے کہ تم دنیا کے کسی شخص کی رضا کے پیچھے بھاگو۔ حقیقتاً اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم ان کی رضا کو تلاش کرو، اس کی رضا کو تلاش کرو۔ اس میں ایک بڑا قابل ذکر نقطہ ہے جو مختلف علماء کرام نے بیان فرمایا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان کا عمومی قاعدہ ہے، ہر بنیادی علم رکھنے والا بھی اس کو جانتا ہے، مبتدی بھی جانتا ہے، کہ اردو زبان میں دو ایکسپریشن ہیں، واحد اور جمع۔ فارسی میں بھی یہی دو ہیں، انگریزی میں بھی یہی دو ہیں، واحد اور جمع، یعنی سنگولر اور پلورل۔ لیکن عربی زبان باقی زبانوں سے مختلف اور زیادہ وسیع ہے، اس میں ایک یعنی واحد پھر دو کے لیے ہے، اسے تسنیہ کہتے ہیں، اور ایک جمع ہے یعنی تین یا اس سے زیادہ، اس کو جمع کہتے ہیں۔ یعنی جسے اردو میں ہم واحد اور جمع کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر واحد اور جمع نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان میں دو الگ سے کیٹیگرائزڈ ہے۔ تو اس کے لیے جس طریقے سے کہا جاتا ہے ہوا، ہما، ہم مذکر کے لیے، ہیا، ہما، ہننا مؤنث کے لیے، یعنی واحد ہے تو ہی، اور اگر جمع ہے تو دے۔ عربی زبان کے اندر ہی کے لیے ہوا ہے اور دے کے لیے دو ایکسپریشنز ہیں، ایک ہما یعنی اگر دو ہوں گے تو دے، اور ہم اگر دو سے زیادہ ہوں گے تو دے، اس کے اندر وہ اس کیٹیگری کے اندر وہ فال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ واللہ، اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کس کا بیان ہے؟ اللہ کا اور رسول کا۔ اب انگریزی قاعدے کے مطابق اگر ایک کو آپ کہیں گے تو آپ اسے ہی کہیں گے، اور اگر آپ دو کو کہیں گے تو پھر آپ دے کہیں گے، ہی نہیں کہیں گے۔ اسی طرح عربی زبان میں اگر ایک ہے تو اس کے لیے ہو ضمیر واحد آئے گی، اور اگر دو ہیں تو ان کے لیے ہما یعنی تسنیہ کی ضمیر آئے گی، جو کہ انگریزی میں دے آئے گی، جمع کے اس میں آتا ہے۔ اب یہاں بیان دو کا ہوا، اللہ اور اس کا رسول، احق ان یردوہ۔ اب یردوہ میں گرامیٹیکلی تو ہما آنا چاہیے تھا کہ دو کا ذکر ہے، اللہ کا اور رسول اللہ کا، لیکن ضمیر واحد کو بیان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یردو ہو، ان کی ایک رضا کو حاصل کیا جائے۔
تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا سے کوئی علیحدہ نہیں ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا اللہ کی رضا سے علیحدہ نہیں ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے حضور کو راضی کر لیا، جس نے حضور کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان دونوں کی ایک رضا کو حاصل کیا جائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جس کے لیے قرآن مجید میں یہ آیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ بیعت رضوان کو دیکھیے جو سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو حبیب تم سے بیعت کرتا ہے وہ اللہ سے بیعت کرتا ہے، اور جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب کو اس شان سے مبعوث کیا، اس شان سے جلوہ گر کیا کہ جو ان کی رضا کے حصول میں کامیاب ہو گیا جان لو وہ میری رضا کے حصول میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیں دنیا میں اگر آپ کسی کی خوشنودی پانا چاہتے ہیں، کسی کی رضا پانا چاہتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بہتر کوئی ایسی ہستی اور ذات نہیں، کوئی ایسا وجود نہیں جس کی رضا کو تلاش کیا جائے۔ قرآن مجید میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مقام آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حوصلہ افزا اور امید افزا ہے، جسے دیکھ کے مومن کی امید کبھی نہ ٹوٹے، جسے دیکھ کے مومن کی امید کبھی ختم نہ ہو؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ مقام جو سورہ والضحیٰ میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرماتے ہیں کہ حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اللہ سے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش چاہتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام تب تک آپ اپنے اس درجہ اعلیٰ پہ جنت میں تشریف نہیں لے کے جائیں گے جب تک آپ اپنی امت کو بخشوا نہیں لیتے، تب تک آپ اپنا سر اقدس سجدے سے نہیں اٹھائیں گے اس کی بارگاہ سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی جن کی رضا کی، اللہ تبارک و تعالی جن کی رضا چاہتا ہے، جن کو راضی کرتا ہے۔ آپ تحویل قبلہ کا واقعہ دیکھیے، جس وقت قبلہ تبدیل ہوا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بار بار آسمانوں میں اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ آپ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، تو آپ کو راضی کرنے کے لیے ضرور بضرور ہم قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ تو سرکار علیہ السلام کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے، تو جہاں ہم جس کے بندے ہیں، ہم جس کے ساجد ہیں، ہم جس کے عابد ہیں، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا مسجود ہے، وہ جس کی رضا چاہتا ہے، وہ جس کی طرف دیکھتا ہے، تو مومن کے لیے یہ بات زیادہ موزوں ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کسی دنیاوی مقصد کی تلاش میں اپنی زندگی کو بسر کرے،
اس کے لیے یہ زیادہ موزوں ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو طلب کرے۔ اس میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں، بڑی قابل توجہ ہے، جسے مختلف مفسرین نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ مولا قبلے کو تبدیل کر دے، زبان اقدس سے یہ سوال نہیں فرمایا کہ قبلہ کو تبدیل کر دے، اور اس انداز میں دعا بھی نہیں مانگی کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس کے اندر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اور جو یہ کیفیت ہے کہ ہم بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ کیا کیفیت ہے؟ تو امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کر لیا، خیال مبارک آ گیا کہ مولا قبلے کو مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف تبدیل کر دے، تو آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ مولا میں نے ارادہ کر لیا ہے، جبریل ابھی وحی لے کے نہیں آیا، میں نے ارادہ کر لیا اور جبریل ابھی وحی اور تصدیق لے کے نہیں آیا اس چیز کی کہ قبلے کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو کہا حبیب بار بار جس چیز کا آپ انتظار فرماتے ہیں جبریل تصدیق لے کے آئے گا، اور جس پہ آپ راضی ہوں گے ہم ادھر قبلے کو تبدیل کر دیں گے۔ مسجد اقصی سے مسجد حرام کی طرف، ہم سب مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، جو مسجد اقصی ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج گو کہ شروع مسجد حرام سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، گو کہ شروع وہ مسجد حرام سے ہوا، لیکن آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، اور مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کی امامت کی، اور تمام انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں، جہاں سے آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ مسجد اقصی وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر سعادت کا آغاز ہوا جو آپ کا خاصہ ہے معراج۔ اور یاد رکھیں آپ کی تاریخ بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ دمشق فتح ہوا، حلب فتح ہوا، حمص فتح ہوا، امیر المومنین مدینہ منورہ کو چھوڑ کے کسی شہر کی چابیاں وصول کرنے نہیں گئے۔ نہامند فتح ہوا، یزد فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، قیصر کو شکست ہوئی، بڑے بڑے عظیم الشان علاقے سلطنت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ امیر المومنین کسی دربار کی، کسی محل کی چابیاں، کسی قلعے کی چابیاں لینے کے لیے مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ تمام جو اموال تھے، تمام فتوحات تھیں، ان سب کی اور تمام ان قلعوں کی اور ریاستوں کی چابیاں مدینہ منورہ میں امیر المومنین کے پاس آتی رہی۔ لیکن ایک شہر ایسا ہے جب اس کی فتح کی خبر آئی تو امیر المومنین اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ وہ بیت المقدس ہے، اور آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کے احترام میں، بیت المقدس کے احترام میں آپ وہاں پہ تشریف لے کے گئے، اور اس کی چابیاں وصول فرمائیں آپ نے۔ اور جب اس کے اوپر قبضہ ہوا صلیبیوں کا،
تو اس وقت یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی، جس نے بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروایا. اور مجھے یہ بات میں کہتے ہوئے اکثر جھجکتا بھی ہوں، ڈرتا بھی ہوں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ محبت کے اظہار میں زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. مجھے جماعت صحابہ اور جماعت اولیاء کے بعد مجاہدین کی صفوں میں جس شخص سے بہت زیادہ محبت ہے اور جسے میں ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلام کی تاریخ کے عظیم ترین ہیروز کے اندر، فاتحین کے اندر شمار کرتا ہوں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے، جس نے وہ کارنامہ سر انجام دیا جو ابو عبیدہ بن الجراح نے دیا تھا. وہ اس شہر کی فتح کے لیے داخل ہوا اور امن کی مثال کو قائم کیا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے تھے. اور میں قادری ہوں، میری نسبت طریقہ قادریہ میں حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. اور میری یہ محبت اور دگنی ہو جاتی ہے اس لیے کہ جو قدس کی جنگ تھی، جس کو عام طور پہ صلیبی جنگ کہا جاتا ہے، اس میں میرے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد العزیز بن عبد القادر الگیلانی بنفس نفیس شریک ہوئے. مصر میں قصبہ ہے اسقلان، جہاں سے حافظ ابن حجر اسقلانی ہوئے. اسقلان کے مقام پہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں حضرت شیخ عبد العزیز بن عبد القادر الگیلانی نے باب قادریہ کے 4000 طلباء کے ساتھ وہاں پہ جہاد فرمایا اور وہاں آپ شہید ہوئے. اور آج بھی جس مقام پہ آپ شہید ہوئے اس مقام کا نام جبل عزیز ہے، جو آپ کے اسم گرامی سے منسوب ہے. اور اس لیے القدس سے میری تاریخ کا ایک تعلق نہیں ہے، ایک تعلق نہیں ہے میری تاریخ کا. القدس سے میری تاریخ کے کئی تعلق ہیں. اس لیے نہ میں خود القدس کو بھولتا ہوں اور نہ القدس اپنے بچوں کو بھولنے دوں گا، اور نہ القدس اپنی اس تاریخ سے کبھی مٹنے دوں گا. یہ ہماری بدقسمتی ہوگی مسلمانوں کی جس دن یہ اپنے قبلہ اول کو بھول گئے، جس دن یہ اس سفر سعادت کے مقام آغاز کو بھول گئے جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عروج فرمایا اور آپ سدرۃ المنتہا کی طرف اور اس سے بھی آگے تشریف لے کے گئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصیٰ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے. بہرحال موضوع کہیں اور چلا گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ مصطفیٰ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کو اتنی پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ حضور کے دل میں ارادہ آ جائے. آپ زبان سے لفظ نہ کہیں، آپ اس کے لیے دعا نہ کریں، محض ارادہ فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی وہی فرماتے. تو اس لیے اولیاء کاملین نے یہ کہا کہ سرکار کا ارادہ بھی پاک ہے، سرکار کے لعاب کی طرح، سرکار کے چہرہ انور کی طرح اللہ تعالیٰ نے سرکار کے ارادے کو بھی پاکی عطا فرمائی ہے. وہ لعاب مبارک ہے کہ آپ جس کی آنکھوں پہ، جس کی کھارے چشمے کے اندر آپ ڈال دیں تو وہ میٹھے ہو جاتے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک کو پاکی عطا فرمائی. آپ کی زبان اقدس سے کبھی ناحق نہ نکلا، آپ کی زبان اقدس سے کبھی جبر نہ نکلا، آپ کی زبان اقدس سے کبھی بے رحمی، کبھی ظلم کا کلمہ نہ نکلا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو پاکی عطا فرمائی. وہ ہاتھ کیسے ہاتھ ہوں گے کہ آپ ان ہاتھوں سے کنکریاں اور مٹی پھینکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. حبیب جو کنکریاں آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی، یعنی پھینکی آپ نے، ہم نے اپنی قدرت کو ان میں شامل فرما دیا. وہ پاؤں کیا پاؤں ہیں، وہ عمر کیا عمر ہے جس عمر کی قسم خدا قرآن میں اٹھاتا ہے. وہ زمانہ کیا زمانہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. قسم ہے زمانے کی. کئی مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں والعصر سے مراد جنرلی زمانہ لیا گیا، لیکن
کئی مفسرین نے اس کو تخصیص سے کہا کہ اس سے مراد وہ زمانہ ہے جس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما تھے. والعصر یعنی اے حبیب اس زمانے کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی اللہ نے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر جلوہ فرما ہیں. حبیب جن گلیوں میں ہے، جس شہر کے اندر ہے، اللہ اس شہر کی قسم اٹھاتا ہے. جس چیز کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو پاکی عطا کر دیتا ہے. سرکار علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن مجید میں جو کہا، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کی ناپاکی کو، اس کے گمان کو بھی ہم ختم کر دیں گے آپ سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ مبارک کو بھی پاکی عطا فرمائی ہے. اس کی میں ایک مثال سورہ احزاب سے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تمہیں طعام کی دعوت نہ دی جائے، اور جب تمہیں طعام کی دعوت دی جائے محض اس وقت جاؤ اور طعام کھاؤ اور فوراً منتشر ہو جاؤ. اور وہاں ولا مستأنسین لحدیث، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھ جایا کرو. کیوں کہ تمہارا ایسا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، اور حضور تکلیف میں آ کر بھی فیستحیی منکم، وہ اس بات سے حیا فرماتے ہیں کہ تمہیں کہیں کہ میں تکلیف میں ہوں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تمہاری خیر ہے، اور تمہاری وجہ سے اگر حضور تکلیف میں ہے تو یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے. اب یہ آیت مبارکہ ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے اور کھانا کھاتے اور دل لگا کے بیٹھ جاتے. کیا کرتے؟ چہرہ حبیب کی زیارت کرتے، حضور کی مجلس کے شوق میں حضور کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے رہتے، دل لگا کے حضور کی باتیں سنتے رہتے. اب حضور کا وقت آرام ہوتا، اور اس وقت آرام میں ان کے بیٹھے رہنے اور ان کے باتوں کے شوق میں حضور کے وقت آرام میں خلل آتا. اب سرکار علیہ السلام حیا سے، مربت سے ان کو یہ بھی نہ کہتے کہ یار اٹھ جاؤ میں نے آرام کرنا ہے. اب سوال یہ ہے، یہ بنتے نہیں ہیں یہ سوال، استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن صرف بات سمجھنے کے لیے کہ کیا کسی نے واقعتاً نبی علیہ السلام کو ایذا دی، ضرب لگائی، بد کلامی کی، سخت کلامی کی، ایسی بات کہی جو آداب کے دائرے سے گری ہوئی تھی؟ نہیں. وہ تو حضور کے شوق میں بیٹھے تھے، حضور کی محبت میں بیٹھے تھے، حضور کی چاہ میں بیٹھے تھے، حضور کے پیار میں بیٹھے تھے. مگر پھر بھی چونکہ ان کا بیٹھنا طبع مبارک پہ اس لیے بوجھ تھا کہ آپ کا وقت آرام تھا، اب سرکار نے نہ ان کے لیے دعا کی، نہ کلمات کہے، محض اتنی بات ہے کہ طبع مبارک پہ گراں تھا. محض اتنی بات ہے کہ طبع مبارک پہ گراں تھا، طبیعت کے لیے ناگوار تھا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو کہا کہ مومنوں، یہ بات میرا حبیب کہنے سے حیا فرماتا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارے ایسا کرنے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو بیٹھے نہ رہا کرو، اٹھ جایا کرو.
ارادہ مصطفیٰ پہ محض ایک خیال گراں گزر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی مومنین کو ادب کی تلقین کرتا ہے۔ یعنی کیسی نفاست ہے اس مقام کی، کیسا لحاظ ہے اس مقام کا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے میں گفتگو کے اختتام کی طرف جا رہا ہوں، لیکن یہاں سے گفتگو کو آخری مرحلے میں داخل کرنے سے پہلے ایک بات جو ہماری معاشرت جو اس سے اخذ ہوتی ہے، یعنی ٹھیک ہے اللہ نے منع فرمایا، وہ معاملہ وہاں پہ ہے، لیکن اس کے درمیان میں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات حضور کو ناگوار گزرتی ہے، مگر اس کے باوجود فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، حضور تم سے حیا کرتے ہیں یہ بات کہنے میں، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ سرکار مروت فرماتے۔ تو یہاں سے سیرت پاک کا یہ پہلو اخذ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر مہمان ہے اور جب تک وہ بیٹھا ہے تو سرکار نے اسلام کے اخلاق عالیہ کا حصہ تھا، جسے قرآن نے بیان کیا کہ سرکار مہمان کو نہ فرماتے کہ اٹھی میں، اس لیے کہ آپ اس تکلیف کو خود گوارا فرما لیتے مگر اس مہمان کی دل آزاری نہ فرماتے۔ دوسری بات کہ جسے ہم کہتے ہیں مروت، یہ اس مروت کے اندر آتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مروت ہے یہ کمزوری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، اور نبی پاک علیہ السلام جس چیز کو اخلاق کے طور پہ اختیار کرتے ہیں وہ کمزوری نہیں ہے۔ جو مروت ہے یہ آپ کے معاشرے کی طاقت ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ جو ہمارا پوسٹ کالونیل سلیبس ہے، اس میں پہلی سے لے کے آخری ہمارے درجے کی تعلیم تک کہیں مروت نہیں پڑھائی جاتی۔ ہم وہ جنہوں نے بزرگوں کی قدم صاف کیے، اساتذہ کی جوتیاں اٹھائیں، شاید انہوں نے کہیں عطار سے، رومی سے، سعدی سے وفا کے کوئی 2-4 سبق پڑھ لیے ہوں، ورنہ آپ خود دیکھ لیں سلیبس کو، بغور دیکھ لیں، کسی جگہ لائلٹی پڑھائی جاتی ہے۔ ہاں آپ کو BBA میں آرگنائزیشنل لائلٹی پڑھائی جائے گی، کیونکہ وہ سینس آف اونرشپ کے اس میں کہتے ہیں کہ یہ کارپوریٹ ضرورت ہے۔ کارپوریٹ ضرورت جب بنتی ہے تو پھر ہم لائلٹی کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وفاداری کو بھی پڑھ لیتے ہیں، باقی چیزوں کو بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جہاں ہماری معاشرت کی ضرورت ہے، میرے نزدیک وہ شخص جس نے معاشرت میں وفاداری نہیں سیکھی، معاشرت میں لائلٹی نہیں سیکھی، وہ کسی ادارے میں چلا جائے، وہ ہارورڈ سے، کیمبرج سے، کسی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے جا کے وہ آرگنائزیشنل لائلٹی پڑھ لے، وہ کسی ادارے سے لائل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وفا تو اس کی معاشرت میں نہیں ہے، تو وفا کہاں سے لے کے آئے گا، کہاں سے حاصل کرے گا اس وفا کو؟ تو آپ کو وفا سیکھنے کے لیے، وفا پڑھنے کے لیے کچھ رول ماڈل پڑھنے پڑتے ہیں۔ یعنی جو کربلا کی داستان ہے اس میں قربانی میں سیکھتا ہوں، ایثار سیکھتا ہوں، جواں مردی سیکھتا ہوں، ہمت سیکھتا ہوں، کھڑے رہنا، کرج سیکھتا ہوں، ظلم کی آنکھ میں آنکھ ڈالنا سیکھتا ہوں، بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اللہ پہ توکل کر کے لڑنا سیکھتا ہوں۔ وہیں میں غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے وفا سیکھتا ہوں۔ یہ وفا ہے آپ کی۔ اگر مجھ میں وفا نہیں ہے تو میں اپنے باپ کا کیا لگتا ہوں؟ مجھ میں وفا نہیں ہے میں اپنی ماں کا کیا لگتا ہوں؟ مجھ میں اگر وفا نہیں ہے میں اپنے بھائی کا کیا لگتا ہوں؟ مجھ میں اگر وفا نہیں ہے، کوئی شوہر ہے یا بیوی ہے، اس کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ تو یہ وفا ہے، یہ لائلٹی ہے جو ان تمام تعلقات کو استوار کرتی ہے۔ یہ بنیادی قواعد تھے جو پوسٹ کالونیل سلیبس نے آپ سے چھینے، جس میں وفا کا درس ختم ہو گیا، مروت کا درس ختم ہو گیا، قناعت کا درس ختم ہو گیا، عدل کا درس ختم ہو گیا، سچ اور سچائی کا درس ختم ہو گیا، سخاوت کا درس ختم ہو گیا، رحم دلی کا درس ختم ہو گیا، معاملے کا، سلو جوئی کا درس ختم ہو گیا۔ تو اگر ہم کوئی احسان کر سکتے ہیں اپنے آپ سے،
اپنی آنے والی نسل سے یا اپنی جنریشن سے، وہ احسان یہ ہوگا کہ اگر ہمارے سرکاری نصاب کا یا ہمارے تعلیمی نصاب کا حصہ یہ نہیں ہے، کیا ہمارے گھر کی تربیت کا نصاب نہیں ہے؟ تو یہ وہ صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے جو فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ سے میں اخذ کرتا ہوں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا خاصہ ہے، جسے آپ کے اخلاق کے حسن کے طور پہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ محض ایک مقام نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اور بزم کے آداب سکھائے، بلکہ قرآن مجید میں کئی دیگر مقامات آپ کو ملیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب سکھائے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اللہ کا ذکر کرو خفیہ طریقے سے، گڑ گڑا کے، بغیر آواز نکالے۔ اللہ پاک نے اپنی اسی پاک کتاب میں قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھایا کہ میرے حبیب سے کیسے مخاطب ہو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ لوگوں میرے حبیب کو ایسے نہ پکارنا جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، جس طرح عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا ایک مقام پہ اسی سورہ حجرات کے آغاز میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تمہاری وائس ٹون، وائس پچ بھی میرے نبی کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اور قرآن میں 2 مقام ہیں، ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر تم نے میرے حبیب کو ایسے پکارا جیسے عام لوگوں کو پکارتے ہیں، اس عدم احتیاط پہ تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مقام ہے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ جتنی نیکیاں کی، تعلیم دی، خدمت کی، سماج میں، معاشرے میں جو کچھ بھی تم نے کیا، اگر شرک کیا ہے تو تمام نیکیاں برباد ہو گئی۔ اور دوسرے مقام پہ کہا تم نے جتنی نیکیاں کی ہیں، اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کا لحاظ نہیں رکھا، ان تحبط اعمالکم، تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا کہا؟ آگے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کے سامنے پست کر دیتے ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آوازوں کو حضور کے سامنے نیچا کر دیا، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ کس چیز پہ؟ ادب رسول اختیار کرنے پہ، حضور کی بارگاہ کی تعظیم اختیار کرنے پہ۔ زبان کا تقوی کیا ہے؟ سچ بولنا، قول سدید کہنا، قولوا قولا سدیدا، یہ زبان کا تقوی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا زبان کا تقوی ہے۔ آنکھ کا تقوی کیا ہے؟ آنکھ کا تقوی ہے آنکھ نیچی رکھنا، کسی کی عزت کی طرف نہ جھانکنا۔ اور آنکھ کا تقوی ہے اللہ کی خشیت میں، اس کی خوف میں آنسو بہانا، یہ آنکھ کا تقوی ہے۔ کان کا تقوی کیا ہے؟ کلام اللہ کی طرف راغب ہونا، کلام الہی سننا، اچھا قول سننا، برائی کی باتوں سے دور رہنا۔ ہاتھوں کا تقوی کیا ہے؟ غریب کی مدد کرنا۔ ہاتھوں کا تقوی کیا ہے؟ اچھائی کے کاموں میں حصہ لینا۔ ہاتھ کا تقوی کیا ہے؟ اس طرح دینا کہ کسی دوسرے کو خبر نہ ہو سکے۔ پاؤں کا تقوی کیا ہے؟ مسجد کی طرف چل کے جانا، بیت اللہ کی طرف چل کے جانا، روضہ اقدس کی طرف چل کے جانا، ماں باپ کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا تقوی ہے۔ ماں باپ کی زیارت کرنا بھی آنکھوں کے تقوی کا باعث ہے۔ نیک لوگوں کی، صالحین کی زیارت آنکھوں کے تقوی کا باعث ہے۔ کمر کا تقوی کیا ہے؟ کمر کا تقوی ہے اللہ کے حضور رکوع کرنا خشوع و خضوع سے۔ پیشانی کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حضور سجدے میں گر جانا۔
کوہنیوں کا تقوی کیا ہے؟ انہیں دھونا، وضو سے پاک کرنا. گھٹنوں کا تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حضور تشہد میں بیٹھنا، اس کے حضور سجدے کے اندر گرنا. ہر عضو کا کوئی نہ کوئی تقوی ہے، لیکن دل کا تقوی کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جنہوں نے حضور کے ادب میں اپنی آوازوں کو نیچے کر لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادب اختیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعظیم اختیار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں احتیاط کو پیش نظر رکھنا، یہ دل کے تقوی کا باعث ہے. میں نے آپ کا بہت سا وقت لے لیا. جو سچ تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اگر کوئی لغزش تھی تو وہ میرے نفس کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لغزشوں سے پاک فرمائے. تمام گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ منتہائے مقصود ہر چیز کا وہ آپ کا مطلوب اور محبوب ہوتا ہے، اور بالآخر آپ وہیں جاتے ہیں جو آپ کی طلب ہوتی ہے. ہر مسافر کی منزل کا اختتام وہی ہے جو اس نے طلب کیا. تو آپ دنیا میں اگر کسی کی طلب کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو خوبصورت پیدا نہیں کیا، کسی کو اتنی عظمتیں اور شانیں نہیں دیں جو ہمارے پاک نبی علیہ السلام کو عطا فرمائیں. اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی ذات اقدس اس لائق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. اور اگر آپ کسی کی رضا کے متلاشی ہیں، کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کی رضا تلاش کیجیے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں یہ فرماتا ہے کہ اے حبیب، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر لیں گے. اور مومنین کو کہا کہ مومنوں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں کہ ان کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کیا جائے. تحویل قبلہ کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی بات کی. اور تحویل قبلہ کے ضمن میں یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں ہے. مسجد اقصی، بیت المقدس ہماری اسپرچول کمٹمنٹ ہے. اور مسجد اقصی پہ کمپرومائز میں تو تب تک نہیں کر سکتا جب تک 15ویں پارے کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے ہوتا ہے. جب تک میرے سینے میں قرآن ہے تب تک میرے سینے میں مسجد اقصی ہے. مسجد اقصی سے یہ محبت مجھے قرآن نے سکھائی ہے. اور یہ اس امت کی بدقسمتی، بد نصیبی ہوگی، اور ہر وہ شخص اس کے لیے جواب دہ ہوگا جو مسجد اقصی پہ کمپرومائز کرتا ہے. اور میں ہر اس ہیرو سے، ہر اس شہید سے محبت کرتا ہوں جو مسجد اقصی کے لیے اللہ کی راہ میں قربان ہوا. اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ہر پہلو میں پاکی عطا کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کے ارادے کو بھی پاکی عطا فرمائی ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سکھائے کہ حضور کی بارگاہ میں کس طرح جاؤ، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو، اور کس طرح یہ چیز تمہارے دل کے تقوی کو مضبوط کرے گی. یعنی ادب مصطفیٰ اختیار کرنا، حضور سے تعظیم اختیار کرنا، یہ قرآن نے سکھایا ہے. کسی عالم کی اختراع نہیں ہے، کسی فقیہ کی یا کسی متکلم کی یا کسی صوفی کی اختراع نہیں ہے، کسی محدث یا مفسر کی اختراع نہیں ہے، کسی صحیح، حسن، ضعیف یا موضوع حدیث سے یہ عقیدہ اختراع نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے اوپر قرآن مجید میں بین آیات مبارکہ موجود ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور سے تعظیم اختیار کرنا، دلوں کا تقوی بیان کیا ہے. اس لیے ہر مومن کے اوپر یہ لازم ہے
کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ میں بار دیگر آپ تمام تشریف لانے والے مہمانان گرامی کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں آج کی اس تقریب کے منتظمین کا اپنے نہایت ہی بہت ہی عزیز اور بہت ہی پیارے دونوں اپنے بھائیوں کا، محترم ملک عبد القیوم سنبل صاحب کا، ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کا، اور ان کے ساتھ جتنی باقی ان کے منتظم ساتھی تھے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے لیے یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے عظیم اور باوقار لوگوں کے درمیان اپنی کم علمی، کم عملی، کم حیثیتی کے باوجود ناچیز کو کچھ کلمات کہنے کا موقع ملا۔ میں ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد باد ہے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلما کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو نظاروں میں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہوں، میں قربان تنہا توں یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔